کے لیے کر رہے ہو، لیکن کیا اس جگہ پر کفار کا کوئی بت و نصب نہیں تھا؟ اس اصل کا اعتبار ہوگا۔ اسی طرح اولمپک گیمز میں اصل کیا ہے کہ یہ یونانیوں کا، پھر رومیوں کا اور پھر عیسائیوں کا مذہبی شعار ہے، ان کا مذہبی اجتماع ہے، ان کا مذہبی تہوار ہے، تو مسلمانوں کا اس میں شرکت یا اس کو اپنے ملک کے اندر منعقد کرنے کی باتیں کرنا یہ اسلام میں حرام ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ابو داؤد کی اس روایت کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ سندن بالکل صحیح روایت ہے اور اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل کا اعتبار کیا ہے۔ ابن تیمیہ فرماتے ہیں یہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس مکان کا مشرکوں کے تہوار کی جگہ ہونا یا بتوں والی جگہ ہونا وہاں ذبح کرنے میں مانع ہے۔ اس عمل میں ممانعت کیا ہے کہ یہ جگہ مشرکین کے نام سے مشہور ہے، یا ان کا بت ہے یا ان کا تہوار ہے، تو جہاں پر یہ معاملہ ہو مسلمان کو وہاں پر اپنی نظر پوری کرنے کی اجازت نہیں، کیونکہ ایسا کرنے سے ان کے اس عید کی یا اس بت کی تعظیم ہوگی۔ یہاں مسئلہ اولمپک کے تہوار کی جگہ یا وقت کا نہیں بلکہ بعین ہی اس تہوار کا ہے جو اسی نام سے مشہور چلا آ رہا ہے، جو کفار کا تھا، اس کو اب مسلمانوں کے ملکوں میں نہ منایا جا سکتا ہے، اور اس کی علامت بڑی مشہور ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے ہر 4 سال کے بعد جب یہ موسم آتا ہے تو مشعل روشن کی جاتی ہے، ایک ایک ملک میں گھمائی جاتی ہے۔ اس وقت کے کفار بھی یہ کرتے تھے اور آج بھی ویسا ہی ہو رہا ہے، تو یہ کافروں کا مذہبی تہوار ہے، یہ یونانیوں کا، رومیوں کا، عیسائیوں کا مذہبی تہوار ہے، اس میں شامل ہونا مسلمان کے لیے جائز نہیں۔ یاد رکھیے کفار نے جن ایام کو ایجاد کیا اگر وہ دینی اعتبار سے ان کے ہاں اس کی اصل موجود ہے، کافروں نے کسی دن کو منانا شروع کیا، کسی ہفتے کی عزت تکریم شروع کی، کسی دن کو خاص کیا، اگر اس دن کی اصل کافروں کے مذہب میں موجود ہے ان کے دینی شعار کے طور پر، تو مسلمان اس کو نہیں منا سکتے۔ مثال کے طور پہ مزدوروں کا عالمی دن 1 مئی کو منایا جاتا ہے، مزدوروں کا عالمی دن۔ اب اس اجتماع کی اگر پس منظر میں آپ جائیں گے تو آپ کو ملے گا کہ یہ درخت کے پجاریوں نے اس کو ایجاد کیا تھا، پھر رومیوں کے ہاں یہ بت پرستی کا تہوار بنا، پھر فرانسیوں میں منتقل ہو کر چرچ سے وابستہ ہوا، حتیٰ کہ اشتراکیت کا دور دورہ ہوا تو اس کی دعوت دینی شروع ہوئی اور یہ عالمی اور سرکاری دن بن گیا، حتیٰ کہ بہت سے اسلامی ممالک میں بھی 1 مئی کو چھٹی کی جاتی ہے اور اسے تہوار کے طور پہ منایا جاتا ہے۔ اس کی حرمت میں کوئی شک نہیں، اس کے حرام ہونے میں کوئی شک نہیں۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب اس میں کیا بات ہے، آج کے دن چھٹی کی جائے، آج کے دن تہوار منایا جائے؟ اس کی اصل دیکھی جائے گی کہ اس کو ایجاد کرنے والے کفار ہیں، یہ بت پرستوں کا تہوار ہے، اس کا اسلام سے تعلق نہیں، اور کفار کے تہوار میں خوشی منانا، شریک ہونا اسلام ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اس کا سال میں ایک خاص دن 1 مئی ہے جس کو یہ تہوار منایا جاتا ہے، اور یہ تہوار منائے جانے میں کافروں سے مشابہت پائی جاتی ہے۔ کفار سے مشابہت کی صورتوں میں ایک صورت یہ بھی ہے کہ مسلمان کے تہوار ایسی اشیاء سے بدل جائیں جو کفار کے تہواروں سے ملتے جلتے ہوں، مسلمان اپنے تہواروں میں وہی کچھ کرنے لگ جائیں جو کافر اپنے تہوار اور خوشی کے دنوں میں کرتے ہیں۔ حالانکہ مسلمان کو جو عید ملتی ہے، جو عیدیں اللہ نے مسلمان کو عطا کی ہے، اس میں مسلمان شکر ادا کرتا ہے، اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کی فرما برداری کرتا ہے، اور اطاعت کرتے ہوئے اس عمل پر اللہ کی طرف سے اور سوالات کرتا ہے، مانگتا ہے، اللہ عطا کرتا ہے۔ یہ مسلمان کی عید ہے۔ مسلمان اپنی عید میں اللہ کے احکامات سے آزاد نہیں ہوتا، نہ غمی میں آزاد ہوتا ہے، نہ خوشی میں آزاد ہوتا ہے۔ مسلمان کو جب عید ملتی ہے، خوشی کے دن ملتے ہیں، اس میں بھی وہ اللہ کی دی ہوئی شریعت کی پابندی کرتا ہے، اور کفار جب ان کی عید کے دن آتے ہیں وہ اس میں معصیت کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، حرام کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں، لیکن افسوس مسلمان ان کی دیکھا دیکھی اسی راستے پر چل رہے ہیں۔ آج مسلمانوں کی عیدوں کو آپ دیکھ لیجئے، عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، عید رات، چاند رات مسلمان کیا کرتے ہوئے گزارتے ہیں؟ موسیقی کی محفلیں ہیں، گانے ہیں، فلمیں ہیں، عورتوں مردوں کا مخلوط اجتماع ہے، بازاروں کے اندر رات 2 بجے تک عورتیں مرد گھوم رہے ہیں، بے پردگی ہے۔ جس طرح کفار اپنی عیدوں پر نافرمانی کرتے تھے، اللہ کی معصیت کرتے تھے، مسلمان بھی ان کی دیکھا دیکھی بجائے اس موسم میں اللہ کا شکر ادا کرنے کے، اللہ سے مزید انعامات کا سوال کرنے کے، انہی کے دیکھا دیکھی اس کاموں پر چل پڑے۔ جس طرح وہ بے حیائی کے کام انجام دیتے، مسلمان بھی ان کے دیکھا دیکھی اسی کام میں مشغول ہو گئے۔ کفار کے
تہواروں سے اجتناب کرنا اہل ایمان پر واجب ہے۔ ان میں جانا، ان میں شریک ہونا، اہل علم کا کفار کے تہواروں میں شرکت کرنے اور ان میں کفار سے مشابہت اختیار کرنے کی حرمت پر اتفاق ہے۔ تمام اہل علم متفق ہے اس بات پر کہ مسلمان کافروں کی عیدوں میں شامل نہیں ہو سکتا، ان جیسی شکل و صورت مشابہت نہیں اختیار کر سکتا، کیونکہ مشابہت حرام ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، صحابہ اور تابعین کے دور میں، صحابہ اور تابعین کے دور میں کفار کی عیدوں میں کوئی مسلمان شریک نہیں ہوتا تھا، حالانکہ مسلمان فتوحات اتنی بڑھ چکی تھی، علاقے اتنے مسلمانوں میں داخل ہو چکے تھے اور کفار مسلمانوں کے علاقوں میں رہتے تھے، لیکن کوئی مسلمان، ہمیں تاریخ نہیں بتاتی صحابہ میں سے، تابعین میں سے کافروں کی عیدوں میں شمولیت کرتے۔ اور اسی طرح یہودی، عیسائی، مجوسی مسلمانوں کے ملکوں میں جزیہ دے کر رہتے اور کوئی مسلمان ان کے تہوار میں شامل نہ ہوتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وارضاہ کی شروط جس پر صحابہ اور تابعین کا اتفاق تھا، اس میں یہ شرط بھی موجود تھی کہ کوئی کفار ذمی جو مسلمانوں کے علاقوں میں ٹیکس دے کر رہ رہے ہیں، ان کو یہ اجازت نہیں ہوگی کہ وہ مسلمان ملکوں میں اپنی عیدوں کو ظاہر کریں۔ علی الاعلان، خاموشی سے خفیہ جو مرضی کرتے رہیں، لیکن ان کو اپنے تہوار، اپنی عیدیں مسلمان ملکوں میں ظاہر کرنے کی اجازت۔ اب اندازہ کیجئے، ایک طرف تو یہاں اہل ایمان اجازت نہیں دے رہے اہل کفر اور اہل شرک کو کہ وہ اپنی عیدوں کو عام منائیں، جس دین کو لانے، جس دین پہ عمل کرنے والے نبی کے صحابہ، ان کے بعد آنے والے ان کے شاگرد، وہ اس بات کی اجازت نہیں دے رہے۔ حضرت عمر اجازت نہیں دے رہے اہل کتاب کو جو ٹیکس دے کر مسلمانوں کے ملک میں رہ رہے ہیں کہ وہ اپنی عیدوں کو عام کریں۔ تو یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے کہ مسلمان کافروں کی عیدوں میں شامل ہو جائے، کرسمس ڈے میں شامل ہو اور باقی ان کی عیدوں کو منانے کے لیے ان کا ساتھی بن جائے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وارضاہ فرماتے ہیں، ذرا غور کیجئے، عجمیوں کی زبان کو نہ سیکھو اور نہ ہی مشرکوں کے تہوار کے موقع پر ان کے چرچوں میں جاؤ، کیونکہ ان پر اللہ کی ناراضگی کا نزول ہوتا ہے۔ ایک ہے آپ نے زبان سیکھنی ہے اللہ کے دین کی دعوت دینے کے لیے، اس کا مقصد اللہ کے دین کی دعوت ہے، تو بہت اچھی بات ہے، سیکھیے، لیکن صرف ان سے محبت ظاہر کرنے کے لیے۔ آپ نے دیکھا اکثر لوگوں کو عربی بولنی آتی ہے، اردو بولنی آتی ہے، لیکن وہ عربی اردو بولتے ہوئے سمجھتے ہیں کہ اگر عربی میں بات کی تو لوگ کیا کہیں گے، اردو میں بات کی تو لوگ کیا کہیں گے۔ وہ اپنا سٹیٹس ہائی کرنے کے لیے انگلش میں گفتگو کرتے ہیں، صرف یہ دکھانے کے لیے۔ عمر ابن خطاب کہہ رہے ہیں عجمیوں کی زبان نہ سیکھو، ان کی عیدوں کے موقع پر، ان کی خوشیوں کے موقع پر، ان کے تہواروں کے موقع پر ان کے چرچوں میں داخل نہ ہو، کیونکہ اس وقت ان پر اللہ کا عذاب، اللہ کی ناراضگی، اللہ کی لعنت اور اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، جس نے عجمیوں کے ملکوں میں عمارت بنائی، ان کا نوروز کا جشن اور مہرجان کا تہوار منایا اور ان سے موت تک مشابہت کی، قیامت کے روز یہ انہی میں سے اٹھایا جائے گا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے قول کو پھر سنیے، جس نے کفار کے ملکوں میں بلڈنگ قائم کی، عمارت قائم کی، یعنی وہاں پر رہائش اختیار کی، مسلمانوں کے ملکوں کو چھوڑ کر کافروں کے ملک میں رہا، ان کے نوروز کا جشن منایا، ان کے مہرجان کے تہوار میں شریک ہوا، ان جیسی مشابہت اختیار کی، قیامت کے دن یہ انہی کفار کے درمیان میں سے اٹھایا جائے گا۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ وارضا ان کی زبان سیکھنے اور صرف ان کے تہوار کے موقع پر گرجوں میں داخل ہونے سے منع کیا، تو پھر ان کے بعض افعال جو ان کے دینی تقاضوں کے مطابق ہیں وہ کیسے کیے جا سکتے ہیں؟ مسلمان کے لیے جائز نہیں وہ کفار کے افعال میں ان کی موافقت کرے، کفار کے افعال میں مسلمان کو اجازت نہیں